أفضل الصلوات وأكمل التسليمات على من كان واسطة في تخليق السماوات والأرض، وكان نبيا حين كان سيدنا آدم بين الروح والجسد، وأنزل عليه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ومن جميع جوانبه، وعلمه الله تعالى البيان فبين معاني القرآن والصلاة وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه بإحسان وإخلاص وحملوا عنه دينه حملا حسنا ونقلوه كما حملوه بدون زيادة ونقصان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ تعالی سے حق، صدق اور ثواب کے الہام کی خلوص دل کے ساتھ دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ عرصہ دراز سے رغبت تھی، خواہش تھی، بدعت کے مسئلہ کی وضاحت اور اس موضوع پر
اس موضوع پر کلام کرنے کی۔ جس طرح سے حق بنتا ہے خادم دین آدمی کا کہ تحقیق کے ساتھ دین کے مسئلے کو بیان کرے، پہلے مکمل اس کو صحیح سمجھے، بعد میں بیان کرے، تو ناچیز بھی تاحال تحقیق میں مصروف رہا، مسئلہ کے مالہ معلہ میں سوچتا رہا، کلام علماء میں غور و خوض کرتا رہا، بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے دین کے کسی حکم شرعی کو بیان کرنا۔ تو جلد بازی سے کام نہیں لیا، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ عرصہ دراز کی تحقیق کے بعد ناچیز آپ کے سامنے جو کچھ کلام علماء سے سمجھا اور اللہ تعالی کی طرف سے جو کوئی بات ان کے کلام سمجھنے کے بعد ذہن دل دماغ میں آئی، یا بطور الہام اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوئی، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ مسئلہ مدت دراز زمانہ قدیم سے حتیٰ کہ اسلاف امت سے کافی متنازع بھی رہا ہے۔ کلام علماء آپس کے اندر اختلاف رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ اس اختلاف سے حقیقت کو سمجھ کر درست اور ثواب کو سمجھ کر صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے۔ بغیر عون الہی کے ان دشوار گزار گھاٹیوں، طویل و عریض صحراؤں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ آج کل جبکہ
رفع علم اور ظہور جہل کا دور ہے. علم اٹھ گیا ہے، جہالت رہ گئی ہے، نور خداوندی سینوں سے نکل گیا ہے. بلکہ نور خداوندی نکلا کیا ہے، وہ سینے ہی نہیں رہے جن میں نور خداوندی آئے. الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، الا ما شاء اللہ. تو ایسے حالات میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا اور خصوصاً اس بدعت کے مسئلے میں صحیح رہنمائی کرنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. میری سمجھ اور مطالعے کے مطابق اس وقت دور کو جب دیکھتا ہوں تو افراط و تفریط کا شکار پاتا ہوں. لوگوں کو بیان کرنے والے کوئی حد سے نیچے چلے جاتے ہیں، کوئی حد سے اوپر چلے جاتے ہیں، اعتدال پر قائم نہیں رہتے. خصوصاً یہ جو ہلاک کا ٹولہ جو وادیوں کا ہے نا، انہوں نے تو بدعت کے موضوع پر ایسا طوفان کھڑا کر رکھا ہے کہ مجال ہے ان کے بیان کے مطابق اسلاف میں سے کوئی بچے تھے. ویسے تحقیق تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک شرک بھی امور عامہ میں سے اور بدعت بھی امور عامہ میں سے ہے. یہ سمجھتے ہیں شرک بھی سب اللہ سے لے کر مخلوق تک سارے کرتے ہیں، اور مخلوق سے لے کر خالق تک سب شرک کرتے ہیں. کیونکہ یہ جاہلوں کا ٹولہ کہتا ہے کہ مخلوق سے مدد مانگنا شرک ہے، اور مخلوق سے مدد اللہ تعالیٰ خود مانگتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ کہتے ہیں بے وقوف واقعی جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مدد مانگتا ہے تو وہ بھی مشرک ہوگا. یعنی ان کے خبیث مذہب کا لازمی نتیجہ ہے، اگرچہ قول نہیں ہوگا لیکن لازم مذہب ہو جاتا ہے. تو ان کا لازم مذہب یہی ہے کہ جب یہ خبیث اپنے مذعوم شرک کو لے کر چلتے ہیں تو شرک کی حقیقت ان کے سامنے یہ آتی ہے کہ جی مدد مانگی تو بس شرک ہو گیا. عطائی اور ذاتی کا یہ فرق اکثر کرتے نہیں ہیں. لہذا جب یہ فرق نہیں کرتے تو ان کے اعتقاد کے مطابق جب مدد مانگنا اللہ تعالی کے غیر سے شرک ہے تو اللہ تعالیٰ مدد مانگ رہا ہے مخلوق سے. ان کے مذہب کے مطابق یہی حال بدعت کا ہے. انہوں نے بدعت کو ایسے لے کر چلایا ہے حدیثوں نے کہ اسلاف امت جو ہیں اس کے اندر چلو حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم جیسے بھی بدعت بن جاتے ہیں. بلکہ بعض وحدیوں کی کتابوں کے اندر آیا بھی، بعض پرانے وحدیوں کی کتابوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اول بدعتی فاروق اعظم. تو بھائی ایسے حالات میں جب کہ ایک طرف علم جو ہے جو نور خداوندی ہے اس کے حامل سینے نہیں رہے، نحوست اور شر کا دور ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزع العلم وفي روایت يرفع العلم يظهر الجهل كما رواه البخاری، کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی،
علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. یہ وہ سکول کالجوں کی یہ شیطانی جہالت ہے جس کو لوگ تعلیم کہتے ہیں، یہ عام ہو رہی ہے. علم دین اٹھ گیا ہے. سرکار کے اس فرمان عالی شان کے مطابق اس طرح واقع ہو گیا ہے. معلوم ہوا فرمان عالی شان کے مطابق سکول والا کوئی علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا تو یہ ختم ہوتا. یہ پھیل رہا ہے. شریعت کا علم اٹھ رہا ہے. جب شریعت کا علم اٹھ رہا ہے معلوم ہوا یہ جہالت کا علم ہے. یہی وجہ ہے کہ معاشرے جو ہے نا، معاشرہ وہ دور جاہلیت کی یاد تازہ کرتا ہے. کیوں کہ جہالت عام ہو رہی ہے. یہ معاشرہ جو ہے جس طرح کے سکول کی تعلیم عام ہو رہی ہے، یہ معاشرہ دور اسلام کی یاد کو تازہ نہیں کرتا. معاشرے میں جاہلیت کے آثار ہیں. لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، عورتوں کا بے پردہ فاش، یعنی یہ سب دور جاہلیت کی یادیں ہیں، یہ اسلام کی یادیں نہیں. تو ایک طرف جب کہ علم اٹھ رہا ہے، نور خداوندی سینوں سے اپنا ہے، نور خداوندی رکھنے والے سینے نہیں رہے. دوسری طرف جو رہ گئے وہ جو حالات ہو رہا ہے وہ صحیح حقیقت کو یا سمجھتا نہیں یا بیان نہیں کرتا. دنیاوی مفادات اور لالچ. ایسے حالات کے اندر اللہ تعالی کی مدد سے ناچیز کا جس طرح دستور رہا ہے، جس طرح طریقہ کار رہا ہے کہ بلا خوف خطر اور بلا خوف لومۃ لائم، ہاں جی، ناچیز نے ہمیشہ جو ہے وہ حق گوئی کو ملحوظ رکھا ہے اور حق کے بیان پر ہی زور دیا ہے. تو اس موضوع پر، بدعت کے موضوع پر بھی ناچیز آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق اور ثواب سمجھ آئے، جو سمجھ آئے گا، جو سمجھ آیا وہ پہنچا دے گا. عزیزم، یہ بدعات کا لفظ استعمال ہوتا ہے وادیوں کے بعد تو خصوصاً شرک و بدعات بہت استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی وجہ سے لوگوں کے اندر تو شرک اور بدعات کا لفظ کثرت سے استعمال کرنا وہابیت کی پہچان بن گیا ہے کہ نہیں؟ کوئی استعمال کرے تو لوگ سمجھتے جواب بھی ہوگا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شرک و بدعات انہی کے اندر سب سے زیادہ ہے، ایمان سے پہلے. میں جو تحقیق کر چکا ہوں نا، شرک اور بدعات دونوں چیزیں انہی کے اندر سب سے زیادہ ہے. لیکن ہم قوم غافل جاہل، وہ جانتے نہیں، اپنے آپ کو نہیں جانتے، اپنے احوال کو نہیں جانتے. کل حزب بما لدیہم فرحون، خوش کر رہے ہیں اپنے اس دلالت اور گمراہی. میرے بھائی، اب بدعات کے موضوع پر جب میں کلام شروع کرنے لگا تو اس کا خاکہ سمجھیے میں کن مباحث پر گفتگو کروں گا. مبحث اول، بحث اول تو ہے اس کے معنی اور حقیقت کا بیان ہے.
کہ بدعت کا معنی لغوی، شرعی یا فقہی وہ بیان کیا جائے گا. پہلی بات مخالفین موافقین کے کلام کو جمع کیا جائے گا. جمع کر کے جو صحیح، صواب اور درست ہوگا وہ آپ کے سامنے نکال کر دیا جائے. معنی کے اندر جو اختلاف، جو اقوال کا تعدد ہوگا اس کو پوری طرح بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. مبحث ثانی کے اندر بیان کیا جائے گا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اختلافات ائمہ کو سامنے رکھا جائے گا. دوسری بات کے اندر ائمہ کے، علماء کے اختلافات کو پیش کیا جائے گا. تیسری بحث کے اندر اسلاف کی طرف سے بدعات حسنہ میں سے چند کو بطور نمونہ پیش کیا جائے گا. یا اس کے چوتھی رکھو. تیسری میں احادیث اور اسلاف سے ثابت کیا جائے گا بدعات کے حسنہ ہونے کو، اور چند بدعات کے حسنہ ہونے، بعض بدعات کے حسنہ ہونے کا ثبوت پیش کیا جائے گا احادیث سے اور اسلاف کے اقوال سے. تیسرے نمبر پر احادیث اور اسلاف کے اقوال سے بعض بدعات کے مستحسن، اچھے اور حسن ہونے کو ثابت کیا جائے گا، جس کا وہ ابھی ٹولہ منکر ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بدعت حسن، بالکل بدعت حسن، ہاں وہی بدعت حسن ہے جو وہ کرتے ہیں. جن بدعاتوں کے مرتکب وہ خبیث خود ہے نا، وہی آتا ہے. وہ آتا ہے کیا ہے، وہ تو ان کے نزدیک سنت ہے نا، وہ سب سمجھے دین وہی ہے، جو وہ کرتے ہیں وہ سب دین ہے. اتنے لائن بن چکے ہیں یہ لوگ ہیں. اچھا سمجھ نہیں آ رہا. سمجھ نہیں آئی. تو تیسرے نمبر پر بدعات حسنہ آج چند مثالیں پیش کی ہیں. چوتھا اور جناب کی نا پانچویں نمبر پر انشاءاللہ العزیز خلاصہ پیش کیا جائے گا بطور محاکمہ.
تو اولاً حضرت ناچیز جناب کے سامنے بدعت کی حقیقت پیش کرتا ہے، معنی تعریف پیش کرتا ہے۔ اگلی بات کا بھی سمجھ آئے گی، پہلے اس کی حقیقت اور معنی سمجھ آ جائے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے عرض کروں گا اس کا لغوی معنی۔ کون سا؟ کہ لغوی معنی کیا ہے؟ لغت میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ سو لغت والے اس بات پر متفق ہیں البدعۃ اسم من الابتداع كالرفعۃ اسم من الارتفاع، کہ بدعت اس میں مصدر ہے، ابتداع اب ابتداء ابتداع ابتداء کا معنی ہوتا ہے نیا، بغیر نمونے کی چیز بنانا، پیدا کرنا، بغیر نمونے کی چیز کو پیدا کرنا، بنانا، یہ ابتداء، اس سے بدعت نہیں چیز کو، لغت میں بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں۔ عام اس سے کہ اس کی کوئی مثال ہو پہلی جنم، اللہ تبارک و تعالی بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو نیا پیدا کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو اس کے سامنے کوئی نمونہ نہیں، کوئی مثال نہیں تھی جس کو دیکھ کر اللہ نے بنایا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اگرچہ زمین و آسمان کی اصل موجود تھی، وہ پانی ہے، پانی پر جاگ پیدا ہوئی، اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا۔ تو یہ آسمان و زمین کی اصل پانی ہے، پانی کا جوہر اور مادہ ان کی اصل ہے، تو اصل سے بغیر نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اس کی مادہ اور اصل ہے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ پھر اس مادے اور اصل کا سلسلہ کہیں منقطع ہو جائے گا، اور آدم سے ہی پھر وجود میں لانے والے نے کائنات کو وجود میں لایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ کائنات ساری جو ہے جب وہ اس کی ہر جمیع انواع کو مد نظر رکھے ہیں تو آخر اس کی ایک نوع ایسی آئے گی کہ جو بالکل آخری ہوگی اور پھر وہ معدوم ہوگی، نیست ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حاصل کیا ہوگا اور وجود میں لایا ہے، وجود کی دولت صفت اس کو عطا کی۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن آسمان و زمینوں کو بدیع اللہ تعالیٰ کو اور مبدع جو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بدیع اور مبدع ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو بغیر نمونے سے پیدا کیا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ کائنات جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو بناتے ہیں تو مخلوق لوگ جو کوئی چیز ایجاد تیار کرتے ہیں وہ نمونہ سامنے رکھتے ہیں۔ یہ سائنسی اشیاء جو آپ کے سامنے ہے ان کا کوئی نمونہ ہے؟ کوئی انسان کے نمونے کو دیکھ کر انہوں نے مشینری تیار کیا ہے، کوئی پرندوں کو دیکھ کر مشینری تیار کیا ہے، کوئی کسی چیز کو یہ نمونے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو بغیر نمونے اور مثال کا پیدا کیا۔
اس وجہ سے مبدع اور بدیع کوئی نہیں، اللہ تعالی کے سوا مبدع بدیع، اور ہر وہ چیز جو مثال اور نمونے کے بغیر بنے گی اس کو جو بھی دیکھے گا، کیونکہ وہ بالکل نہیں ہوگی، اس کو جو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، عجیب، اس کو عجیب لگے گی، اسی وجہ سے بدیع بمعنی عجیب بھی استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالی کا اسم بدیع مبدع، اس کا کیا معنی ہے؟ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ بولو 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 بولو۔ اور یہ جو ہے بدعت، اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں، یہ لغت میں کیا ہے؟ نہیں۔ تو لغت کے اندر اس کا معنی بہت عام ہو گیا کہ نہیں چیز کوئی بھی ہو سکتی، سمجھ نہیں آ رہی۔ چاہے اس کی اصل ہو، چاہے اس کے لیے اتنا شرط ہے کہ لغت کے اندر کہ مثال ہونی چاہیے، اصل چاہے ہو جائے بات بولیں گے۔ بدعت کے لیے لغت میں کیا ضروری ہے کہ مثال ہو، نمونہ اس کا پہلے عام ادیب کے اس کی اصل ہو یا یہ لغت میں بدعت کا معنی ہے۔ نئی چیز یعنی جس کا کوئی اصل جس کا نمونہ نہ ہو، جس کی مثال نہ ہو، چاہے اس کی اصل ہو یا یہ بدعت کا لغت کا معنی ہے۔ اصطلاح فقہا اور شریعت مطہرہ میں کیا معنی ہے اس کا؟ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا تعریف ہے، کیا تعارف ہے اس کا؟ بھائی بدعت کا شرعی معنی کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ اب اس کے شرعی اور جو فقہی معنی ہے نا، ان کے بیان کے اندر دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہیں، دو طائفے ہیں، دو طریقے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ لیکن لگتا ایسے ہے کہ وہ ایک لفظی نزاع ہے، جو حقیقت نکالتے ہیں نا دونوں گروہوں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس کی شریعت میں بدعت کی تعریف مانا یہ ہوگا کہ ایسا عقیدہ، ایسا عمل، ایسی بات، ایسا طریقہ کہ جس کی شریعت مطہرہ میں اصل نہ ہو۔ کیا؟ شریعت مطہرہ میں جس کی جب یہ معنی اس کا ہو جاتا ہے بالکل اس کی اصل نہ ہو، تو پھر سب کے نزدیک جس کی بالکل ہی اصل نہ ہوگی وہ سب کے نزدیک مردود ہو جاتا ہے، اس کی کوئی شریعت میں گنجائش نہیں۔ اگر ان دو گروہوں کے علیحدہ علیحدہ طریقے اور معنی کو بیان کروں تو وہ یہ دو حضرات
بنتے ہیں یہ دو گروہ، دو طائفے، دو جماعتیں، ہمارے پیچھے بزرگان دین یعنی اہل سنت و جماعت کے بزرگوں یہ جو دو گروہ بنتے ہیں، ایک ہے امام مالک رحمہ اللہ کے پرانے ماننے والے مقلدین متقدمین اصحاب مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے پرانے امام مالک ہے نا شریعت کے دوسرے امام اعظم ابو حنیفہ پہلے ہو گیا، امام مالک دوسرے ہو گئے، تو امام مالک رحمہ اللہ کے پرانے ساتھی سے مراد ان کے پرانے مقلدین، یعنی پرانوں سے مراد ہے وہ سن 300 ہجری سے پہلے کے بعد متقدمین اصحاب مالک میں خیال ہے، سمجھ نہیں آ رہا؟ پھر ان کی بات کے اندر اتباع کی اور جو بعض متاخرین حضرات ہیں ان کے وہ ان کے ساتھ متقدمین۔ اچھا، اور متاخرین میں امام شافعی کا نام مشہور ہے، آپ جانتے ہیں قرات کے بہت بڑے اماموں ہیں شافعی، سمجھ نہیں آئی؟ ان کی کتاب الاعتصام، کون سی؟ ہاں، یہ جو ہے نا الاعتصام میرے سامنے، یہ ان کی کتاب ہے، یہ اسی موضوع پر ہے، یہ ساری کتاب ہی بدعت کے موضوع پر ہے، سمجھ آئی گئی؟ ایک ان کا طریقہ شمار ہو گیا، طریقہ شافعیہ ہے، بدعت کے معنی میں کے بیان میں طریقہ ہے شافعیہ۔ ان سے پہلے اس موضوع پر جو کتاب امام مالک رحمہ اللہ کے مقلدین نے لکھی تھی وہ کتاب الحوادث والبدع امام طرطوشی کی ہے، ابن رندقہ، یہ 520 ہجری کے ہیں۔ کتنا دیر؟ امام شافعی کو آپ جانتے ہیں، یہ پہلے امام طرطوشی جو ہے نا یہ پہلے ابو بکر طرطوشی۔ ایک طریقہ ان کا ہے، دوسرا طریقہ بدعت کی تعریف کے اندر اور بدعت کے معنی کے بیان میں وہ ہے شافعیوں کا اور احناف کا، حنفیوں کا اور وہ متقدمین متاخرین صاحب اختلاف ہے، وہ پرانے نئے صاحب۔ تو شافعیوں اور حنفیوں کا ایک طریقہ ہو گیا، ایک پرانے مالکیوں کا ہو گیا، ان کے جو بعد والے ہیں پچھلے وہ ادھر حنفیوں کے ساتھ شافعیوں کے ساتھ آئے، وہ وجہ بھی جا کر انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے متاخرین ادھر کے ہوئے ہیں اور وہ کیا ان کا جو اختلاف ہے متقدمین کا وہ فی الواقع اختلاف بنتا ہے اور کیا ان کی مراد، وہ ساری حقیقت کے سامنے آ جائے گی، سمجھ نہیں آئی؟ دونوں طریقوں کا خلاصہ نکال کر جو بیان کرنے والے حضرات ہیں وہ ہیں حضرت شیخ محمد علی بن حسین المکی المالکی رحمہ اللہ،
جو امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت بڑے دوست ہیں، گہرے دوست ہیں، مکہ شریف کے مالکی مذہب سے اس وقت کے امام تھے، یہ بہت بڑے شیخ تھے، شیخ محمد علی بن حسین۔ کتاب تھی امام قرافی کی الفروق، اس کے اندر آپ نے مختلف مسائل کے درمیان اور قواعد کے درمیان فرق بیان کیے ہیں، تو ان کا نام، اس کتاب کا نام رکھا فروق۔ یہ دوسرا نام اس کا انوار الفروق فی انواع الفروق، فی انواع الحمزہ کے ساتھ انواع الفروق۔ امام ابو العباس احمد بن ادریس قرافی مالکی رحمہ اللہ سن 684 ہجری کے یہ امام ہے، مشہور سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام کے یہ شاگرد خاص ہیں، جن کے یہ شاگرد خاص ہیں وہ شافعی مذہب کے تھے، یہ مالکی مذہب کے ہیں۔ یہ کس مذہب کے ہیں؟ تو حضرت یہ جو ہے نا امام قرافی مالکی، یہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں اور جملہ علوم پر ان کو پوری دستگاہ حاصل تھی۔ ان کی جو بھی کتاب پڑھی جاتی ہے وہ انتہائی تحقیق پر مبنی ہوتی ہے، اور ان کی مشہور کتاب جو ہے وہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی المحصول فی الاصول پر شرح ہے، امام قرافی کی نفائس الاصول کے نام سے، نفائس الاصول 4 جلدوں۔ یہ امام قرافی انہوں نے یہ جو کتاب 4 جلدوں میں لکھی الفروق نا، اس کتاب کی تحریر کی شیخ محمد علی بن حسین مکی مالکی نے، اس کا نام ہے تہذیب الفروق، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے اصلاح کی کہ جو کچھ بڑھانا تھا بڑھایا، جو کچھ کم کرنا تھا اس کو کم کیا، تو اس کا نام رکھ دیا تہذیب الفروق۔ کیا رکھ دیا؟ یہ تہذیب الفروق جو ہے نا، یہ الفروق کے نیچے حاشیے میں چھپی ہوئی ہے، 4 جلدوں میں جو الفروق ہے اس کے نیچے یہ شیخ محمد علی بن حسین ہے نا، ان کی کتاب۔ تو انہوں نے وہ دونوں طریقے، طریقہ شافعیہ اور طریقہ شافعیہ، شافعیہ سے مراد حنفیہ بھی ساتھ ہے، لیکن میں اس کو یعنی طریقہ شافعیہ کے ساتھ اس وجہ سے تعبیر کرتا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے بدعت کی تاریخ پیش کی تھی۔ صحیح سمجھ نہیں آیا؟ تو یہ جو حضرت ہے نا شیخ محمد علی مالکی رحمہ اللہ، انہوں نے خلاصہ بطور جو کچھ پیش کیا ہے نا دونوں طریقوں کا، اس خلاصے کو پیش کرنے سے پہلے چلو ٹھیک، اسی کو پہلے پیش کرتے ہیں۔ الفروق کے اندر قاعدہ نمبر، کیونکہ یہ فرقوں کی کتاب ہے، فرق بتائیں مختلف قواعد اور مسئلوں کے درمیان، تو انہوں نے قاعدہ نمبر 252 امام قرافی مالکی نے قاعدہ نمبر کتنا رکھا؟
252 جس کے اندر بدعت کا ذکر کیا کہ کون سی بدعت ممنوع ہے کون سی نہیں ہے. آپ نے اس میں فرمایا اعلم ان الصحابہ فيما رأيت متفقون على انکار البدع کہ اصحاب سے مراد وہی اصحاب مالک متقدمین. وہ فرماتے ہیں میں نے تو اتنا دیکھا ہے ان کے کلام کو وہ متفق ہیں اس بات پر کہ بدعات جو ہوتی ہے نا بدعات وہ کبھی وہ گندی ہے. سمجھ نہیں آ رہا. لہذا یہ حضرات بدعات شرعی کی تقسیم نہیں کرتے حسنہ سیئات کی بری کی طرف بلکہ یہ کہتے ہیں بری ہی ہے. بدعت بری ہے. یہ بدعت شرعی کو کہتے ہیں کہ بدعت شریعت میں بری ہے کوئی اچھی نہیں ہے کوئی تقسیم نہیں ہے ان کے نزدیک. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ یہ تقسیم کیوں نہیں کرتے کیونکہ ان کو تقسیم کی ضرورت نہیں پڑی. انہوں نے اصطلاح ہے نا انہوں نے اپنی اصطلاح ہی ایسے قائم کر لی کہ جتنا بدعات قبیحہ ہے سب کے نزدیک جو کبھی بدعات ہے یہ اسی کو ہی بدعت کہتے ہیں باقی کو بدعت کہتے ہیں. یہ سنت سمجھتے ہیں. یہ کہا آگے جا کر ہاں اس یعنی دھوکے میں نہ رہنا کہ ان کے نزدیک جب لہٰذا جو بھی نیا کام پیدا ہوا وہ سب ان کے نزدیک حرام. یہ غلط. ہاں یہ غلط فہمی ہوگی ان لوگوں کی جو ان کے مذہب کو پڑھ کر یہی سمجھ لیں کہ ان کے نزدیک ہر نیا کام جو ہے نہ ان کے نزدیک پھر نام مختلف ہے. وہ کسی کو سنت کہہ دیتے ہیں کسی کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں کسی کو کچھ کہتے ہیں. نام مختلف ہے. بدعت کہتے نہیں نام یہ بدعت کہنے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں بدعت بہت جس کی اصل شریعت میں ملے وہ بدعت کیسے کر سکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں. لہذا اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا پہلے نمونہ نہیں ہے نمونہ نہیں ہے لیکن شرع میں اس کی کوئی بنیاد ملتی ہے نا نمونہ چاہے نہ ملے وہ بدعت نہیں ہے وہ دین میں داخل ہے. بس اس کو دین سمجھو بدعت کیوں کر سکتے پھر اس کو جناب کوئی مسالے مرسلہ کبھی کہہ دیتے ہیں ان کی مختلف نام ہے. وضاحت آگے ہوگی انشاءاللہ. سمجھ نہیں آئی. لہذا یہ ہر نئے آنے والے کام کو بدعت یعنی یہ حرام نہیں سمجھتے. تقسیم کر گئے کہ ایک وہ ہے جس کی اصل نہ ہو ایک وہ ہے جس کی اصل بنیاد ہو. جس کی بنیاد ہے وہ کہتے ہیں وہ بدعت ہے اور وہ حضرات ہیں دوسرے وہ کہتے ہیں نہیں اس کو بدعت کہہ دیں. بدعت کہہ کر پھر اچھی بری کی تقسیم ہو جائے اپنا بدعت. ہاں اچھی بری کہتا ہوں جب وہ اصل اس کی ہو جائے گی بنیاد اس کی قائم ہوگی موجود ہوگی تو پھر وہ بدعت ہو سکتی ہے لیکن لغت کے معنی میں آ جائے گی. لغوی معنی کس معنی میں سمجھ نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ بدعت کی تقسیم کے قائل ہے اور وہ دوسرا ٹولہ امام شافعی رحمہ اللہ اور وہ متقدم وہ حضرات ہیں دوسرے وہ قائل ہے. اور فرق دونوں کا یہ بھی سمجھا دونوں طریقوں کا فرق. خلاصہ بطور یہ جو نکالا ہے شاید مکی مالکی رحمہ اللہ میں پیش کرتا ہوں آپ کو. سمجھ نہیں آئی. تو اسی پہ تو وہ شیخ کرافی رحمہ اللہ نے جو فرمایا علم ان الاصحاب ہمارا ہے متفقون علی انکار البدع نسب علی ذلك ابن ابی زید. ان کے مذہب کے بہت بڑے امام ہوئے ابن ابی زید القیروانی. تو انہوں نے اس پر اس کی وضاحت کی ہے.
لیکن والحق و تفصیل، امام قرافی فرماتے ہیں حق یہ ہے، یہ متاخرین کہتے ہیں، یہ ادھر ہے دوسروں کے ساتھ، یہ دوسری جماعت جو ہے نا جو تقسیم کے قائل ہیں، یہ تو تقسیم وہ متقدمین تو نہ ہوا، متاخرین تقسیم کے قائل ہیں، تو یہ متاثرین میں سے یہ کہتے ہیں الحق و تفصیل، حق تفصیل ہے۔ پھر آپ نے پانچ قسمیں جو امام عز الدین بن عبد السلام نے پیش کی ہیں، پانچ قسمیں جو بیان کی ہیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ خیر، میں طریقہ پیش کر کے پہلے فرق دونوں طریقوں کا وہ پھر تفصیل کی طرف آتا ہوں۔ والذی عبارت پڑھ رہا ہوں ان کی شیخ مکی مالکی، جو اسی 252 قاعدے کے تحت آپ نے تہذیب اپنی میں کلام کیا ہے، یعنی اپنی تہذیب کتاب کے اندر جو کلام میں کیا اور جا کر اس کا خلاصہ نکالا ہے، وہ فرماتا ہے دونوں طریقوں کو۔ والذی یتحصل من جمیع ما ذکر ان طریقۃ اصحاب مالک المتقدمین على الأصل واختارها الشاطبي وبنى عليها كتابه الاعتصام من أن البدع لا تكون إلا قبيحة منهية عنها على أمور ثلاثة، مبنية على أمور ثلاثة، والذي يتحصل من جميع ما ذكر أن طريقة أصحاب مالك المتقدمين على الأصل واختار الشاطبي وبنى عليها كتاب الاعتصام من أن البدع لا تكون إلا قبيحة منهية عنها مبنية على أمور ثلاثة. الأول أن البدعة حقيقة فيما لم يفعل في الصدر الأول ولم يكن له أصل من أصول الشرع ومجازا في غير ذلك. الأمر الثاني أن جميع ما ورد في ذم البدع من نحو قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة باق على عمومه. الأمر الثالث والقول بأن البدع لا تدخل إلا في العاديات التي لا بد فيها من التعبد، وأن طريقة انقسام البدع إلى قبيحة وحسنة والقبيحة إلى حرام واصل إلى حد الكفر أو إلى حد الكبيرة. أولا وإلى مكروه تنزيها، والحسن إلى واجب ومندوب ومباح التي اختار الأصل وابن الشاق ومحمد الزرقاني، بل جرى عليها عمل أصحاب مالك المتأخرين كالزقراء وغيره وبنى عليها الأصل. الفرق بين القاعدتين المذكورتين وإليها ذهب الإمام النووي والإمام ابن عبد السلام الشيخ القرافي وغير واحد من أصحاب الشافعي، مبنية على ثلاثة أمور أيضا. الأول أن البدعة حقيقة فيما لم يفعل في الصدر الأول كان له أصل من أصول الشرع أم لا. الأمر الثاني أن جميع ما ورد في البدع من نحو قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة عام مخصوص. الأمر الثالث القول بأن جميع المخترعات من العاديات ولو لم يلحقها شائبة تعبد تلحق بالبدع تصير كالعبادات المخترعة. یہ ہے کلام اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو طریقے ہیں نا، ایک شافعی متقدمین مالکیہ اور امام شافعی کا طریقہ، دوسرا شافعی اور حنفیہ کا طریقہ، شافعی اور حنفیہ کا طریقہ. یہ دو طریقے جو ہیں
فرماتے ہیں پہلا طریقہ جو وہ مالکیوں کا ہے، کن کا ہے؟ ان کے نزدیک توجہ بدعت صرف کبھی ہے، حسن نہیں. اور ان کا وہ طریقہ تین چیز ان کے نزدیک، یعنی بدعت جو ہے وہ اس کے اندر یہ تین امور ہوتی ہیں، یا ان کا طریقہ تین چیزوں پر مبنی ہے. ان کے طریقے کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے. ایک یہ ہے کہ بدعت کا حقیقی معنی یہی ہے کہ جو صدر اول پہلے دور کا نہ ہو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا صدر اول کا لفظ ہے. لگتا ہے ایسے جیسے کہ مراد نبی پاک کا زمانہ ہے، جس کو صحابہ کا دور کہتے ہیں. کیا تو بدعت کا حقیقی معنی کیا ہوگا؟ بدعت کا حقیقی معنی ہے جو صدر اول میں ایسا کام ایسی بات جو دل میں پہلے دور میں. دوسرا اور اس کی کوئی شریعت میں اصل بالکل نہ، اس کی کوئی اصل شریعت میں حقیقت میں اسی کو کہیں گے. حقیقت میں ان کے مذہب کے مطابق بدعت وہی ہے جو نہ پہلے زمانے میں نہ ہو اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہ ہو. بے اصل بالکل بے اصل بے بنیادی. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اگر بدعت کا لفظ بولا جائے گا کہ شریعت میں اس کی اصل موجود ہو تو بدعت اس کو مجازن کہے گا، حقیقت نہیں کہیں گے. ان کے نزدیک بدعت یعنی لغت کے اعتبار سے کہہ لو، شریعت کے اعتبار سے یعنی مجاز جو ہے نا وہ شرعی بن جائے گا، حقیقت لوگ ہو جائے گا. شرعن مجاز یعنی اس کو مجاز بدعت جو ہے نا شرعی اعتبار سے حقیقی معنی مجازی معنی. سمجھ نہیں آ رہی. دوسری بات جس پر دار و مدار ہے ان کے طریقے کا، وہ یہ ہے کہ بدعت کی مذمت کے اندر اور برائی کے اندر جو حدیثیں آئی ہیں جو وہ عام ہے، اپنے عموم پر باقی ہیں، ان سے کوئی چیز مستثنا نہیں ہے. لہذا ان کے نزدیک بدعت کی کوئی تقسیم نہیں ہے. جو سمجھ نہیں آ رہی یہ حقیقی بدعت ہے، اس کی کوئی یعنی حقیقی مطلب ہے حقیقی معنی اس کی کوئی تقسیم نہیں. لہذا وہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ. اس طرح کی جو حدیث ہے آئی وہ جو ظاہری معنی ہے وہی مراد ہے. لہذا بالکل ہر بدعت کے نزدیک ضلالہ ہے. بولو. تیسری بات جس پر ان کے طریقے کا دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ جو امور عادیہ ہوتے ہیں، امور ایک ہے امور عبادیہ اور ایک ہے عادیہ. ایک ہے عبادت والے کام، ایک ہے عادت والے کام. کیا جو عادت والے کام ہے نا، کپڑے پہننا، کھانا پینا، سونا بیٹھنا، بولنا چالنا، یہ عادی کام ہے، عادت کے طور پر کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے پھر وہ کہ جو محض بطور عادت کیے جاتے ہیں، ایک ہے جن کو بطور ثواب بھی کیا جا سکتا ہے.
تو ان کے اندر عبادت والا معنی یعنی ثواب والا معنی بھی آ جاتا ہے ان کے اندر. تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ جو امور عادیہ ہوتے ہیں یعنی عبادیہ جس کہ جو امور عبادیہ ہیں عبادت والے جو کام ان کے اندر بدعت جاری ہوتی ہے امور عادیہ غلط ہوئی سمجھ نہیں آ رہی. جو کام بطور عادت کیے جاتے ہیں ان کے نزدیک وہ بدعت کا ان کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر ہوگی لغت کے اعتبار سے شرع کے اعتبار سے نہیں سمجھ نہیں آ رہی. مکان ہو گئے کھانا پینا وغیرہ یہ وہ چیزیں دنیا کے کام جو عام عادت کے طور پر ہوتے ہیں وائی بی جی ہو گئی وہ سارا ہے جی ایسے کام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بطور عادت کیے جاتے ہیں ان کے اندر بدعت کا کوئی دخل نہیں. ان کو اگر بدعت کہا بھی جائے گا کہیں تو وہ لغت کے اعتبار سے کہا جائے گا شریعت میں کوئی بدعت نہیں. لہٰذا ان کے اندر جتنی تبدیلی آ رہی ہے اور ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں اس کو بدعت کہتے ہیں. بولو بولو بولو. ہاں عبادات یعنی جو کام بطور ثواب اور دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں نا کیا سمجھ کر دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں ان کے اندر بدعت جاری ہوگی. لہذا جو جن کی اصل نہ ہو ارے بھائی وہ بدعت ہو جائے اور کبھی ہوگی پھر بس اس کی اور گنجائش نہیں. ان کے طریقے کے مطابق بدعت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ بدعت جو ہے نا وہ حقیقی وہی ہوگی حقیقتاً وہی بدعت ہوگی جو نہ زمانہ اول میں ہو اور نہ ہی اس کی شریعت کے اندر کوئی بنیاد ملے. دوسرا یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو کچھ آیا بدعت کی مذمت میں وہ سب اپنے عموم پر باقی. اور تیسرا یہ ہے کہ بدعتیں امور عادیہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے امور عبادیہ کے ساتھ. یہ ایک طریقے کے 3 امور ہیں. دوسرا طریقہ جو بدعت کو کبھی اور حسنہ کی تقسیم کرنے والے ہیں یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. یہ کون ہے؟ شافعی اور ہم حنفی لوگ جو ہمارے بزرگ ہوئے حنفی یہ کہتے ہیں کہ بدعت کیا ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے حرام بھی ہوتی ہے کفر تک بھی پہنچتی ہے اور کیا کیا ہے جی مکروہ تنزیہ تک بھی آ جاتی ہے. بولتے نہیں یار. یہاں پیچھے جو اس مذہب کے طریقے کو بیان کرتے جو عبارت ہے نا ان کی اس کے اندر تھوڑا سا خلل ہے کاتب سے جو ہوا ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے جس طرح وہ یہ ہے اپنا طریقہ تھا انقسام البدع الى قبیحۃ وحسنہ والقبیحہ الى حرام آگے لکھا وعقل الى حالانکہ یہ الى حرام واصل الى حد الکفر ہے اور الى حد الکبیرہ سے آگے اولا لکھا ہوا ہے وہ اولا ادھر نہیں ہونا چاہیے اور الى حد الکبیرہ سے وَإِلَى مَكْرُوهٍ تَنزِيهًا پھر وہ جو قبیح ہے جاتا ہے پھر وہ حرام بن جاتی ہے حد کفر تک پہنچے جس کو بدعت مکفرہ کہتے ہیں. پھر اب وہ حد کبیرہ بھی بن جاتی ہے اور مکروہ تنزیہ بھی ہو جاتی ہے. سمجھ آئے جو وہ قبیح ہوتی ہے. اور جو بدعت حسنہ ہوتی ہے وہ واجب بھی ہوتی ہے مندوب بھی ہوتی ہے مباح بھی ہوتی ہے. نہیں سمجھ لگی. اللہ ذکرہ الاصل اصل سے مراد وہ امام قرافی کو اصول ہے نا کیونکہ وہ اصل ہے اور یہ کتاب اس کی تعظیم ہے اس کی فرق ہے جی سمجھ نہیں آ رہی اس کی اصلاح کے طور پر لکھی ہے. تو یعنی امام قرافی نے جس کو پسند کیا اور ابن الشاط نے بھی اسی کو پسند کیا. ابن الشاط امام ابن الشاط شین الف شاہ اور آگے یہ 723 کے یہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کے مالکی ہیں
امام مالک رحمہ اللہ کے مقلدین میں سے ہیں. ان کا نام ہے امام ابو القاسم قاسم بن عبداللہ ابن شاد کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے بھی تہذیب کی ہے، اصلاح کیا اس کی، وہ فروق سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں کہ فروق جو ہے نا اس کی ساری باتیں جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے جب تک کہ ابن شاد کی کتاب جو ہے نا جس کی جو تلخیص ہے وہ تلخیص ہے فروق کی، تو تلخیص فروق جو ہے اس کو نہ پڑھا جائے. نہیں سمجھ لگی؟ جب جس کی تائید یہ ابن شاد کر دیتے ہیں تو وہ تو ابن شاد نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. یعنی امام خرابی نے جو بدعت کی تقسیم کی ہے قبیہ سیاح اور حسنہ کی طرف امام حزب الدین بن عبد السلام کی اتباع میں، تو انہوں نے اس کی تائید کر دی. تو اصل کی یعنی امام خرابی کی کتاب الفروق جو اصل ہے دونوں، نیچے دو کتابیں ہیں نا امام جو قرافی کے نیچے کتاب ہے، ایک تلخیص ہے ایک تہذیب ہے. تلخیص فروق جو ہے وہ امام ابن شافعی ہے اور جو تہذیب ہے وہ نیچے شیخ مالکی کی ہے. تو امام ابن شافعی نے اس کی تصدیق کر دی تو ابن شافعی کا بھی کوئی مذہب ہو گیا. امام زرقانی جو مشہور ہے شرح مواہب الدنیا والے، انہوں نے بھی اسی کو پسند کیا. سمجھ بات کیا رہی. اور جتنے متاثرین اصحاب مالکیہ ہیں انہوں نے بھی اسی تقسیم کو پسند کیا. توجہ ذرا، کل زقاق ہوا گئے، امام زقاق کے ہوئے ہیں تو شیخ زقاق، تو انہوں نے بھی اسی کو پسند کیا وغیرہ. اور جو فرق بیان کیا امام خرافی نے اس کی بنا بھی اسی پر ہے. امام نووی جو ہے، امام نووی شافعیوں میں سے ان کا بھی خیال یہی ہے. امام ابن عبد السلام جو ہے ان کا بھی یہی ہے. شیخ خرافی ان کا بھی آپ سن چکے ہیں سب کو، وہ سب یہی ہے. اور حنفی ہمارے تمام طریقے انہی کے ساتھ ہیں. ہاں جی، ان کی کتابیں پڑھیں گے تو وہ بھی سمجھنے بات کیا رہی ہے. تو یہ حضرات جو ہے نا ان کا طریقہ یہ بھی تین امور پر مبنی ہے. جس طرح کہ ان کی طریقے کا دار و مدار تین چیزوں پر تھا، ان کے تین طریقے کا دار و مدار بھی. ان کے نزدیک یہ تھا پہلا طریقہ، پہلی چیز یہ تھی، پہلی بنا یہ تھی کہ بھائی بدعت حقیقت میں وہی ہے جو زمانہ اول میں نہ کیا گیا ہو، نہ ہو، اور اس کی کوئی اصل شرع میں بالکل نہ ہو. اصل بھی شرع میں انہوں نے کہا نہیں، بدعت حقیقت میں وہ ہے جو صدر اول میں نہ ہو، عام ازی کی اس کی شرح میں اصل ہو یا نہ ہو. سمجھ نہیں آ رہا. فرق ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہ تو وہ صدر اول میں ہو، زمانہ اول میں ہو، اور نہ ہی اصل ہو. انہوں نے کہا نہیں جی، زمانہ اول میں نہ ہو چاہے اصل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ جو حدیثیں مذمت میں آئی ہے بدعت کے، وہ حقوق پر باقی ان کے نزدیک کی، ان کے نزدیک نہیں ہے. یہ خاص یہ سمجھتے ہیں عام مخصوص الباز، عام جو ہے یہ وہ عام نہیں ہے. لہذا جو بدعت ان کے نزدیک قبیحہ ہے، حدیث میں اس کی مذمت ہے. جو بدعت دوسری ہے اس کی مذمت حدیث میں نہیں. سمجھ نہیں آ رہی. تیسرا یہ ہے کہ جتنا عادیہ امور عادیہ ہیں، وہ کھانے پینے مکان وغیرہ کی وہ بھی ان کو بھی بدعتوں کے اندر بھی داخل ہو جائے. ان کے نزدیک داخل نہیں، ان کے نزدیک بدعت داخل ان کے اندر نہیں ہو سکتی تھی. ادھر بدعت جاری ہو سکتی ہے، داخل ہو سکتی ہے. اب بنیادی فرق آ گیا دونوں طریقوں میں. کیوں مولانا بیان بدعت کے اندر علماء کے یہ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ متقدمین مالکیہ کا، یا اس کا نام رکھ لو طریقہ شافعیہ. ایمان سے بتاؤ ایسے عقائد سے یہاں مولوی لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے مفتی بیٹھے، ان کو پتہ نہیں ہے یار سے کیا ہے. دوسرا جو ہے طریقہ وہ شافعیہ اور حنفیہ کا ہے، اور متأخرین مالکیہ کا. اب ذرا دیر میں رکھنا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ شافعیہ اور حنفیہ کا طریقہ جو ہے نا وہ بڑا مضبوط طریقہ تھا، جس کی وجہ سے متأخرین مالکیہ ادھر ٹوٹ پڑے. سمجھ
سمجھ نہیں آ رہی یار. انہوں نے کہا نہیں جی وہ جو ہمارے پہلے لوگ کہہ گئے نا ان کی باتوں کا کوئی مطلب ایک ایسا ہے کہ جس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ صحیح بات شافی ہوتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی یار. ورنہ وہی ہے وہ بھی اہل مذہب ہے یار. اصحاب مالکیہ ہیں وہ اپنے اماموں اپنے بزرگوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کوئی وجہ ان کے سامنے آئی تھی جس وجہ سے ان کو یہی صحیح لگا کہ ادھر سے چلے. ان کے کلام کا مطلب یہی آتا صحیح نکلتا ہے. ورنہ یہ نام یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جناب وہ بالکل ہی اپنے مذہب کے متقدمین کو چھوڑ دیا ہو. یار یہ کیسے سمجھ نہیں آ رہا. خیر میں آگے وضاحت کروں گا انشاءاللہ. ان کی اس ترک کی وجہ بیان انہوں نے کیوں ترک کیا؟ متقدمین کا جو طریقہ تھا اس کو انہوں نے کیوں ترک کیا؟ کیا دلائل تھے ان کے سامنے؟ کیا وجوہات تھی؟ اب سمجھ آ گئی نا؟ اب جو متقدمین مالکیہ جو ہیں ان کے نزدیک جس کا نام شریعت میں بدعت ہے اس میں کوئی حسن نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، وہ سب برا ہے. لیکن پہلے وہ ان کے 3 چیزیں ذہن میں رکھنا جن پر انہوں نے بدعت کی بنیاد رکھی. اس طریقے کی بنیاد رکھی کہ بھائی میاں بدعت کے لیے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ بدعت وہی ہے جو زمانہ اول میں بھی نہ ہو، اس کی بنیاد بھی نہ ہو. ارے بھائی جب بنیاد نہیں ہوگی تو اس میں تو ان کا بھی اتفاق ہے دوسرے ٹولے کا. وہ کہتے ہیں اگر بالکل بنیاد اس کی نہ ہو اور صدر اول میں بھی نہ ہو تو پھر تو ظاہر بات ہے وہ کبھی ہو جائے گا. تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ ان ساری باتوں کو سب مذہبوں کو پڑھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے تاکہ یہ بات جس کی اصل نہ ہو وہ بدعت ہوتا ہے شریعت کے اندر. اس پر بات بھی مستفید ہے. میں بات کی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سمجھ بات کیا ہے؟ ان کا جو طریقہ خبیثہ ہے اس کو میں نے پاتے رکھا ہوا ہے. یہ اپنے علماء اپنے بزرگوں کے طریقے کی بات کر رہا ہوں. سمجھ نہیں آ رہی. ان کا کیونکہ وہ بے بنیاد لوگ ہیں ان کا کوئی طریقہ نہیں. وہ کبھی ادھر سے لے لیتے ہیں کبھی ادھر سے لے لیتے ہیں. وہ چور ہے چور. وہ کیا ہے؟ ہاں ان کا نہ کوئی پیچھے امام ہے. امام ان کا ابلیس پہلے گزرا. اب اس کا کوئی اصول ہے ایمان سے بتاؤ. اس بغیرت کی کیا اصول ہے؟ یا ان سے پہلے خارجی لوگ گزرے ہیں. خارجیوں کا کوئی اصول ہے کیا؟ تو یہ لوگ ایسے کرتے ہیں. مختار ادھر کہتے ہیں ہم اماموں کو مانتے نہیں ہیں کسی کی تقلید نہیں کرتے. اور ہمارے مقلدین امام ائمہ جتنے گزرے ہیں ان سے خبیث لوگ کبھی ادھر سے لے لیتے ہیں کبھی ادھر سے بات لے لیتے ہیں کبھی ادھر سے. اور اپنا ایک فتو بھگوان نے ایک باغ بنا رکھا ہے. فتو بھگوان کس نے؟ تو کیسے پنجابی کی مثال ہے 2.5 ٹوٹرو تو فتو بھگوان 2.5 ٹوٹرو جان دو. وہ باغ ہوتا ہے اپنا درخت ہوتا ہے یار جس کے اتنے بڑے پھل ہوتے ہیں جس کو وہ کیا کہتے ہیں لمبے لمبے پھل نہیں ملتے یار. وہ اس کے بیج نکال کر نا امبل تاج. وہ امبل تاج سے اس کو ٹوٹرو کہتے ہیں. 2 ٹوٹرو کھڑے ہیں فتو نتو فتو سنا ہے نا. تو فتو باغبان 2 ٹوٹرو فتو. ان تقریروں کے 2 فتو ہیں 2 ٹوٹرو ہیں. فتو باغبان بنا ہوا ہے. حضرت امام ہے اور جناب امت کے پیچھے صاف ہے. بلے بلے امت نکالو تو کتنی ہے 2 ٹوٹرو 2 اور فتو. باغبان کئی البانی فتو بیٹھا ہوا ہے. کوئی فتو بیٹھا ہوا. لہٰذا ان کے طریقے کو تو یہ طریقہ ہی بے طریقہ ہے. یہ طریقہ ہی اس کو الگ یار. اس کے بے ڈھنگوں کی کیا بات ہے. بے بنیاد جو لوگ ہیں ان کی کیا بات ہے.
ہم اپنے بزرگوں کی بات ہے، سیدھی سادی بات ہے، ایمان ہے، بس ایسے زبان خراب کرنے کی بات ہے، ایمان ایسے لوگوں کو رد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا احمقوں کا ٹولہ ایمان سے اتنا ان کا مذہب جو ہے وہ واضح واضح ہے، باطل بطلان کے اندر اتنا واضح ہے کہ ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس یہ عوام کی جو ہے نا وہ بے سمجھی بے علمی کی وجہ سے ادھر جانا پڑتا ہے، یہ عوام کو بچانے کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان لائنوں کا مذہب یہ ایسا بدھو ہے کہ بے وقوف لانسی ہے، کہ جہالت ہے، کہ بیکار مذہب ہے، بیکار اور بے بنیاد مذہب، اس سے رد کی ضرورت ہی نہیں ہے علم والے ادھر جانے کی توجہ بھی نہیں۔ لیکن کیا کروں گا، ہماری عوام کو ایسا گمراہ کیا ہوتا ہے، کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وجہ سے عوام کو بچانے کے لیے ادھر بھی نظر کو مبذول کرنا پڑتا ہے، خرچ کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی یار، زبان کو بیان کو ادھر متوجہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ خیر، اب حضرت شاذلی سرکار نے اعلی اقسام کے اندر متقدمین اپنوں سے جو کچھ اس کی تاریخ میں لکھا بدعت کی، اس کو انہوں نے خود بیان کیا۔ جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس کا خلاصہ وہی ہے جو انہوں نے نکال کر رکھ دیا ہے 3 چیزوں کے اندر۔ بس ان کے نزدیک بدعت وہی ہے جس کی اصل بولو 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 نہ صدر ہے نہ اس کی اصل اور دین کے اندر امور دینیہ لہذا دنیاوی کام کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، مکان بنانا، کس طرح بنانا، یہ وہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں ادھر بولو بولو بولو۔ امام شاطبی کے نزدیک دینی کام ان کے اندر کمی بیشی، زیادتی توجہ نہیں کی، زیادتی کر لینا، یعنی شریعت سے جو ثابت ہے اس سے بڑھا لینا، جو شریعت سے ثابت ہے اس میں کمی کر لینا۔ بولو، اور اعتقاد رکھنا کہ ہم ثواب کمائیں گے، یہ بھی ساتھ ضروری ہے۔ یعنی ان کے مطابق دینی کام کے اندر کمی بیشی کرنا ثواب کے اعتقاد کے ساتھ، کیا یعنی دین سمجھ کر دین کو بڑھا لینا، دین سمجھ کر دین کو گھٹا لینا، وہ اس کمی بیشی اپنی کو دین سمجھنا۔ بولو بولو، جب تو اس کی بنیاد دین میں ہوئی نا، اس کی کوئی اصل دین میں ہوئی نا۔ یہ امام شاطبی رحمہ اللہ اور ان کے متقدمین جو حضرات تھے نا مالکی، ان کے نزدیک بدعت یہ اسی اصول، اسی تاریخ پر انہوں نے پھر بدعت کے تمام احکام جو ہے نا ان کو مبنی کیا ہے، ان کو متفرع کیا ہے، اور اسی پر ہی ان کی عمارت پیدا کی ہے۔ سمجھیے، اچھا، اس کے مقابلے میں جو دوسرا طریقے والے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جس جو زمانے پہلے زمانے میں نہ ہو، ادھر وہ ہے جو پہلے نہ ہو، پہلے زمانے میں نہ ہو، بعد میں پیدا ہوا ہو۔ توجہ ذرا، آپ چاہے اس کی اصل بنیاد ہو یا پھر آگے اس کی تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب جس کی بنیاد وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو وہ کبھی ہو جائے گی، جس کی ہے وہ بدعت ہے۔ بولو بولو یار، آپ جب کسی واقعی کے ساتھ کلام کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو چھیڑتا ہے
تو اس کو کہو یار پہلے علماء اور ائمہ کرام کے طریقے بتا دیتے ہیں، بدعت کے اندر طریقے بتا دیتے ہیں، اس کی ماں بن جائے۔ سمجھ یہ دو اچھا یہ دو مذہب، ایک تیسرا مذہب ہے جو کہتے ہیں نہیں کہ بدعت قبیحہ دنیاوی کام جو ہیں ان کے اندر بھی ہو جاتی ہے اور بدعت پوری ہو جاتی ہے وہ، اور وہ اس کو پرہیز کرتے تھے بدعت سمجھ کر۔ وہ ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں متقدمین، بہت 300 ہجری سے پہلے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو متقدمین کہتے ہیں۔ امام محمد بن اسلم طوسی، کیا وہ آتا چاندنے کو اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ جو طریقہ مبارک تھا، چاہے وہ دین میں چاہے دنیا میں، اس طریقے کے خلاف چلنے کو وہ بدعت سمجھتے ہیں۔ بس شیخ محمد بن اسلم طوسی اس بات کے اندر، بدعت کے بات کے اندر، ان کا لقب میرے نزدیک غالل غلال ہے۔ یہ انتہائی غالی یعنی کیا مطلب کہ انتہائی متشدد قسم کے بارے میں ہے۔ اگرچہ وہ اپنے باپ کے اندر، اپنے عمل کے اندر جو کرتے تھے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم ان پر، لیکن امت کے لیے بھئی وہ طریقہ موضوع ہے یا نہیں، وہ نہیں اس، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ تمام اماموں کے نزدیک، بعض والوں کے نزدیک موضوع ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی یار طریقہ ان کا، ان کے لیے موضوع تھا، ہم نے کیا بالکل، لیکن ان کا طریقہ دیگر امت کے لیے موضوع۔ اسلام میں اتنا حرج، پتہ نہیں حالات کیا کیا، یہاں تک بھی ذہن میں رکھنا، کشمیہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک حالات اور زمانے کے تبدیلی سے احکام بدل جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریف کا جو طریقہ مبارک ہے، بعض اوقات جو دنیاوی اعتبار سے ہے، بعض اوقات اس کو چھوڑنا واجب بھی ہو جاتا ہے، محض اس وجہ سے کہ حالات نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، وہ دور نہیں۔ مثلا کھانے پینے اور رہنے کے اندر اتنا سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہم کو ملتی۔ اگر ہم اس پر تشدد کریں اور گھر میں یہ تمام چیزیں نافذ کریں اور طریقہ وہی اپنائیں، ہمارا اس وقت جینا محال ہے، جن حالات میں ہم جی رہے ہیں۔ گھر والے بگڑ جائیں گے، اس وقت ان کو اچھا کھلانا، اچھا پہنا کر بھی اگر گھر میں رکھ لینا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح سادے مکان، توجہ رکھو، حتیٰ کہ چھڑیوں کی چھت والے مکان، اور چھڑیوں کی دیواریں جو ہیں، بعض ایسے تھے کہ صحابہ کرام ان کی مکانوں کی دیواریں بھی چھڑیوں کی تھی، یا یہ درختوں کے جو ہوتے ہیں نا چھاپے، یا ان کی دیواریں، ان جیسے سافر لوگ، یعنی زاہد لوگ کہاں سے ڈھونڈے؟ اگر اس طرح اچھا پھر اس دور کی پاکیزگی کہاں سے تلاش کریں؟ بولو،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دنیاوی بات ہے. ارے بھائی دین کے اعتبار سے بعض باتیں اس وقت ہوتی تھی آپ حرام ہیں ہمارے لیے. دین کے اعتبار سے دینی بات ہے. مثلا عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے جاتی تھی. آپ نے روک دیا ایسے کہ نہیں عید کے دن نکال لیا جاتا تھا گھر پر وہی نماز عید کے جا کر پڑھتی تھی. لیکن ہمارے فقہاء تمام اس بات پر متفق ہیں کہ بعد میں جو ہی دور بدلا انہوں نے کہا حرام ہے عورتوں کو کھانا مساجد میں. بلکہ فقہاء کیا صحابہ کرام نے روکا, حضرت فاروق اعظم نے روکا, اما عائشہ صدیقہ نے تصدیق اس کی تائید کی, تمام صحابہ نے تائید کی. فرمایا ان کے حالات بدل گئے. اگر رسول اکرم ان کی جگہ ہوتے وہ بھی منع کر دیتے. یہ کہا ہے نا صحابہ کرام نے اتفاق کیا نا, حضرت عمر کے ساتھ اتفاق کیا نا صحابہ کرام نے اس بات پر. اگر غلط ہوتی تو اتفاق کیسے کرتے؟ سب کا اتفاق اس بات کی دلیل ہے کہ حالات بدلنے سے دینی احکام بھی بدل جاتے ہیں اور دنیاوی احکام. تبدیلی اسی طرح ہے. دیکھو آپ کے سامنے کیونکہ حالات بدلے اور جب فتنے کا شر کا وقت تھوڑا سا آیا تو انہوں نے سمجھ لیا کیا بات ہوگا نا کہ وہ عورتیں نہیں سمجھ میں. صحابہ کا مقصد یہ تھا روکنے سے کہ وہ عورتیں کیونکہ نہیں رہی لہذا پاک دامنی اب جو ہے اس کو بچانا محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے, لہذا گھر میں ہی رہے. اب مساجد میں آ کر جو ہے وہ یہ عفت اور پاک دامنی کا جو ہے نا وہ جناب قائم رکھنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا, لہذا ضروری ہے بدکار ماحول معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے ان کو گھر میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ماحول اور معاشرے کو اور اپنی مسلمان بیویوں کو اپنے مسلمان مردوں کو بدکاریوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو گھر میں بند کر لیا جائے. یہ تو دینی امور کی بات ہے. ارے بھائی اب ہم بنیادی امور کے اندر بھی اسی طرح کی سختی کریں. ہمارے گھر میں کون بسے گا, کون ہمارے ساتھ رہے گا, کوئی رہنا دوبارہ نہیں کرے گا. اس وقت یہ بجلی وغیرہ جو کچھ ہے انہیں دنیاوی سہولتوں کے اندر رہ کر یہ ہماری عورتیں ہمارے بال بچے ہمارے گھر میں رہیں, ہے جی ہمارے ساتھ رہیں تو یہ بڑی بڑی غنیمت کی بات ہے. اور ہمیں وہ سختی کریں تو شاید محمد بن اسلم اپنے دور میں بجا جو اپنے ساتھ انہوں نے کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا, لیکن امت کے لیے موضوع نہیں سمجھا گیا. ان کے طریقے کو اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا. یا سمجھو بات سمجھ نہیں آ رہی. اور محمد بن اسلم توسی رحمہ اللہ کوئی عجیب عام آدمی نہیں ہے. ذرا ان کی تاریخ جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ عظمت ظاہر ہو جائے. یہ میرے سامنے کتاب ہے سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمہ اللہ. بولو بولو بولو. ان کی پیدائش کے متعلق بتا رہے ہیں امام ذہبی 180 ہجری کے اندر میں وہ پیدا ہوا. 100 کتنا قریب زمانے گئے ہیں مجھے تو جو لگتا ہے جیسے تبا تابعین میں ہو جائیں گے, کیونکہ 100 ہجری کو آخری صحابی گئے ہیں. کتنا ہجری کو اور 180 کے ارد گرد یہ تبا تابعین میں ہو جاتے ہیں. چلو اتباع تبا تابعین میں ہو جائیں گے. 12 سنیے پھر یہ لقب ان کو کیا دے رہے ہیں, الامام الحافظ الربانی شیخ الاسلام, یہ لقب دیے ہیں. توجہ ذرا. امام ابو عبداللہ الحاکم نیشاپوری جو ہیں وہ صدرک حاکم والے, انہوں نے کہا کان من ابدال المتبعین للہ تعالی, یہ ابدالوں میں سے جو ہمیشہ آثار یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے احادیث اور ان پر چلنے والے پورے باس. توجہ نہیں کی. آگے سنیے
ان کی عظمت کا اندازہ اس قول سے لگائیے جو اب میں پیش کر رہا ہوں. امام اسحاق بن راہویہ، اسحاق بن راہویہ مجتہد ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں شریعت کے امام، اسی طرح وہ بھی امام ہے. امام احمد بن حنبل کے خاص ساتھی ہیں اسحاق بن راہویہ. اور راہ جاننا راہ وہی راہویہ. تو امام اسحاق بن راہویہ سے پوچھا کسی نے، ان اللہ لا یجمع امت محمد علی ضلالہ فاذا رأیتم الاختلاف فعلیکم بالسواد الاعظم. ان اسحاق بن راہویہ سے پوچھا گیا کہ اے حضرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، جمع نہیں ہوگی، اتفاق نہیں کرے گی، لیکن جب تم اختلاف دیکھو امت میری میں پڑ گیا تو سواد اعظم بڑی جماعت کو لازم پکڑنا، جب بڑی جماعت کے ساتھ لگ جانا. تو پوچھا گیا حضرت یہ بڑی جماعت سے کیا مراد ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے فرمایا محمد بن اسلم و اصحاب. فرمایا محمد بن اسلم اور محمد بن اسلم جو ہیں ان کے ساتھی جو ہیں، فرمایا یہ کون ہے؟ یہی بڑی جماعت ہے، یہی حق والی ٹولہ، حق والا ٹولہ ہے. بتاؤ کتنا بڑے امام ہے جو ہدایت کا نشان بن گئے. سمجھ نہیں آ رہی یار؟ ارے بولو 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 بولو. جو ہدایت کا کیا بن گئے. پھر آپ نے فرمایا حضرت صاحب لما اسمع عالم منذ 50 سنة منذ 50 سنة كان اشد تمسكا باثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن اسلم. فرمایا میں نے 50 کسی شخص کو میں نے نہیں سنا کہ محمد بن اسلم کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا. سمجھ نہیں آ رہا اپنا ان سے زیادہ اتباع کرنے والا، ان کی طرح نہیں کرتا، ان سے زیادہ نبی باپ کے طریقے کو پکڑنے والا. اب دیکھو بھائی اتنا مضبوط طریقہ کمال ہے. یہ آگے سنیے بھائی کیوں وہ دنیا کے اندر بھی کہتے تھے، دنیاوی امور کے اندر بھی نبی پاک کا طریقہ چھوڑنا ممنوع ہے. ان کے نزدیک کبھی تھا، بدعت تھا. امام شافعی نے یہ سارا لکھا ہے جو ادھر پیش کر رہا ہوں نا آپ سے بات ہے. یہ امام وہ انہوں نے عالیہ احتسام کے اندر انہوں نے لکھا ہے حضرت جی یہ عادیہ اور عبادیہ، جو امور عادیہ اور امور عبادیہ ہے نا ان کا باب انہوں نے باندھا ہے نا کہ بدعت ان کے اندر جاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اس کے ضمن کے اندر آپ نے فرمایا فربا ابو نعیم الحافظ عن محمد بن اسلم انه ولد له ولد، کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا. حضرت محمد بن اسلم کے ہاں بچہ پیدا ہوا. تو قال محمد بن قاسم الطوسی فقال اشتری لي كبشين عظيمين، جاؤ میرے لیے 2 چھترے خرید کر کے لاؤ. میں نے بچے کے پیدائش پر کیا کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے. ودفع الي دراهم، چند دراهم مجھے دی. فاشتريت له، میں وہ لایا. واعطاني 10 اخرى، 10 اور درہم دی. فرمایا اشتری بهذا دقیق آٹا لے آؤ. ولا تنقله وقت، لیکن آٹے کو چھاننا نہیں، روٹی اسی طرح پکا دیں. قال فنقلت الدقيق، میں نے آٹا چھان لیا. وخبزت روٹی پکا دی. ثم جئت به، لایا. فقال دخلت هذا، اس کو چھانا ہے. واعطاني 10 اخرى، اور 10 درہم دیے. جاؤ اس طرح پہ ہی دقیق والا سر کھولو. ادھر جس طرح لکھا ہوا ہے فاعطاني 10 اخرى، قال اس طرح پہ ہی دقیق والا سر کھولو. چھاننا نہیں. پھر فرمایا ان العقیقۃ سنۃ والنخل الدقیق بدعۃ. عقیقہ کیا ہے؟ آٹا چھاننا بدعت ہے. ولا ينبغي ان يكون في السنة بدعة، اور سنت کے ساتھ بدعت مل جائے یہ کوئی چیز تو نہیں بنتا. یار جاؤ. اور سنو بھائی آگے ان کے متعلق لکھا ہے وما شبهت الا بالصحابہ،
محمد بن رافع فرماتے ہیں دخلت والا محمد بن اسلم، میں محمد بن اسلم کے پاس گیا، قبل تو میں نے آئے ماتھے کو چوما، وما شبہت الا بالصحابہ، میں ان کو صحابہ سے مشابہت دیتا تھا، بس سمجھ نہیں آ رہی؟ بولو بولو، اتنا متبع طریقے سنت سے، اتنا طریقے پر پاپا چلتے تھے کہ محمد ارے بھابھی آجا تو آٹا جان کر پتہ نہیں کتنے بورے پی گیا، وہ بغیرت محمد بن اسلم رحمہ اگر تم نہیں دیکھتا، اگر ادھر ادھر سے سنتا ہے باتیں تو ان کی بھی سن لینا، تمہارا تو کوئی امام نہیں ہے، چلو ہمارے امام سے اگر کوئی سنتا ہے تو نکالتا ہے باتیں، تو یہ نکال کر پھر اس پر لوگوں کو بتا محمد بن اسلم جو ہے وہ بہت متبع ہے، ان کو سلفی کہتے ہیں، سلفی تو تمہارے نزدیک وہ پکے ہیں، جب پکے ہیں وہ آتا جاننے کو کیا کہتے تھے یار، اور بدعت حسنہ تو نہیں کہتے تھے، حسنہ ہوتی تو کیوں چھوڑتے، ان کے نزدیک وہ بدعت قبیحہ ہے، گندی ہے، جب گندی ہے پویاں تو وہاں بھی کیوں اب بندی ہے، بولو یہ کیوں فند فریب کرتا ہے، اس بندی کو گاؤ چل اور اسی ضمن میں ایک بات کروں گا توجہ سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں امام سید راہبی سید اعلام النبلاء کے اندر لکھ رہے ہیں، یہ ضمن استطراء بات سے بات نکال رہا ہوں، موضوع کے حوالے سے نہیں ہے، کہ عبداللہ بن طاہر، عبداللہ بن اس وقت کے حاکم تھے، جس طرح وزیر امیر ہوتے ہیں، امیر علاقے کا امیر، حاکم یعنی حاکم علاقے کا حاکم، ملک کا نہیں۔ تو محمد بن اسلم فرماتے ہیں مجھے اس نے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، جب میں پکڑ کر اس کے پاس پیش کیا گیا، لم اسلم علیہ بالامرہ، کیونکہ وہ حاکم تھا اور پورا طریقہ رسالت پر حاکم نہیں تھا، میں نے جا کر اس کی اس عمارت اور حکومت کی وجہ سے اس کو سلام کیا۔ وقال عمدتم الى رجل من اهل القبلة فكفرتموه، لگتا یوں ہے جیسے عبداللہ بن طاہر جو ہے نا، یہ یعنی اہل سنت مذہب پر نہیں تھا، ان پر حاکم بھی تھا، تو اس نے کہا ایک اہل سنت شخص کو یار تم ایسے کافر قرار دے دیتے ہو، فقیل قد كان ما انہی الى الامیر، جو امیر تک بات پہنچائی گئی ہے نا، یہ ایسے ہی کسی نے کہا، ابن طاہر نے کہا شراک نعلی، توجہ، ہاں کسی نے اس تک یہ بات بھی پہنچائی تھی شیخ محمد بن اسلم کی کہ یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کیا اچھا، تو اس نے کہا شراک نعلی عمر بن خطاب خیر منک، عمر بن خطاب کے جوتے کی قسمیں جو ہے نا، اے محمد بن اسلم تیرے سے افضل ہے، وہ سر اوپر اٹھاتے تھے آسمان کی طرف، تو نہیں دیکھتے، فقل کو براتی حد رائے لگتا ہے، اور میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہے تھوڑی دیر تک، ملی والا راسی السماء ہے وہ حل عبد الخیر اللہ ممن فی السماء ہے، میں تو آسمان والے رب سے یہ خیر کی توقع رکھ رہا ہوں، میں اوپر کیوں نہ ایسے دیکھ رہا ہوں، خیر ادھر سے اترتی ہے، مسلمان کی خیر اور آج کسی کی خیر ادھر سے،
تو میں کیوں نہ دیکھوں؟ لیکن میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا اور انہوں نے سفیان ثوری سے سنا. سفیان ثوری کہتے تھے النظر فی وجوہ المعصیہ، کہ یہ جو تمہارے جیسے بدکار حکمران ہوتے ہیں نا، ان کے منہ کو دیکھنا گناہ ہے. میں اس وجہ سے نہیں دیکھ سکتا، میں ایسے دیکھ رہا ہوں تاکہ تم یہ سر اٹھ کر تمہارے منہ پر نہ پڑ جائے. کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ اور یہاں پر لکھا ہوا فی رأسی امامۃ کبیرۃ فضیلۃ، ایک اور قصے کے اندر لکھا ہوا ہے. اسی عبداللہ بن طاہر کے ساتھ ایک اور قصہ واقع ہوا ایک اور، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں جب گیا اس کے پاس تو میرے اتنا بڑی پگ تھی. فی رأسی امامۃ کبیرۃ فضیلۃ، بڑا امام تھا جی، طویل امام تھا. سبحان اللہ. سمجھے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اتنا بڑا متبع آثار نبویہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتنا پابند شخص جو آٹا نہیں چھاننا چاہتا، آٹا نہیں چھاننا بدعت قرار دے رہا ہے، وہ سر پہ امامہ بڑا رکھ کے جا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں ثابت ہوگی یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ بڑے امامے باندھتے تھے. اسی ضمن کے اندر یہ بات اچھی ہے نا، یہ میں تذبذب میں رہتا تھا کہ بڑا امامہ جو ہے اس کا ثبوت کہیں سے ہے یا نہیں ہے. یہاں سے میں نے یہ راز پایا ہے کہ بھئی جب اتنا بڑا طریقہ محمدیہ کا پابند شخص ہے تو اس کے پاس ضرور یہ پہنچتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا امامہ باندھا ہے اور صحابہ نے باندھے ہیں، تو اس وجہ سے فرمایا لی فی رأسی امامۃ کبیرۃ فضیلۃ. یہ شیخ محمد بن اسلم کا ذکر جو ہے وہ 12ویں جلد کے اندر سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ ہاں اس کو شیخ وہ اگر شیخ الاسلام کی بات پھیل لو نا، ایک آج کا جو خضر شیخ الاسلام ہے اس کی اگر بات نکل جائے گی اور بیڑا اس کا پہلے غرق ہے. ہاں جی، اور جو پھر یہ ہے کہ بھائی انشاءاللہ علمی رہتی کثر پھر نکل جائے گی تو مسئلہ طول پکڑ جائے گا. ہاں جی ہاں، ورنہ یہ لائن کیا ہے یہ شیخ الاسلام. ارے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ چیز آپ نماز پڑھتے ہیں جی، نماز کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. 3 طریقے آپ کے سامنے رکھ دیے، ایک طریقہ شافعیہ اور متقدمین مالکیہ کا، دوسرا شافعی حنفیہ کا، تیسرا شیخ محمد بن اسلم کا. سمجھ نہیں آ رہی؟ چوتھا ایک طریقہ پھر آگے رکھوں گا. ہاں جی، تو جا کر پھر فیصلہ کروں گا کہ ان طریقوں میں سے جو عمدہ طریقہ ہے وہ کیا ہے.